السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اقوال السلف فی التوبہ۔ للسلف عبارات جمیلۃ واداءات عطرۃ تبین عظم منزلۃ التوبہ وتحث علی سلوکها، ومن هذه الاقوال قول عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جالس التوابین فانہم ارق الناس افئدۃ، قول علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عجبا لمن یہلک ومعه النجاة، قیل له وما هي؟ قال التوبة والاستغفار، قول احمد بن عاصم الانطاکی هذه غنیمة باردة اصلح فيما بقي یغفر لك فيما مضى، قول سعید بن المسیب انزل الله قوله تعالى فإنه كان للأوابين غفورا، في الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، قول الحسن البصري التوبة النصوح ندم بالقلب واستغفار باللسان وترك بالجوارح وإدمار ألا يعود، قول الفضيل بن عياض كل حزن يبلى إلا حزن التائب، قول الربيع بن خثيم أتدرون ما الداء والدواء والشفاء؟ قالوا لا، قال الداء الذنوب والدواء الاستغفار والشفاء أن تتوب ثم لا تعود، قول طلق بن حبيب إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العبد فأصبحوا تائبين وأمسوا تائبين، قول شقيق البلخي علامة التوبة البكاء على ما سلف والخوف من الوقوع في الذنب وهجران إخوان السوء وملازمة الأخيار، قول ابی علی الروذباری من الاغترار ان تسیء فیحسن الیک فتترک التوبة توہما انک تسامح فی الہفوات، قول لقمان لابنہ یا بنی لا تؤخر التوبة فإن الموت یأتی بغتة، قول ابی بکر الواسطی التأنی فی کل شیء حسن الا فی ثلاث خصال وذکر منها التوبة عند المعصیة، قول ابراہیم ابن ادہم من اراد التوبة فلیخرج من المظالم ولیدع مخالطة الناس ای فی الشر والا لم ینل ما یرید، قول یحیی بن معاذ الذی حجب الناس عن التوبة طول الامل وعلامة التائب اسبال الدمعة وحب الخلوة والمحاسبة للنفس عند كل ہمة۔ توبہ کے بارے میں اسلاف کے اقوال۔ سلف کی کچھ خوبصورت عبارات ہیں اور خوشبودار روشنیاں ہیں جو توبہ کی عظیم منزلت کو واضح کرتی ہیں اور اس پر چلنے کی ترغیب دیتی ہیں، اور ان اقوال میں سے کچھ یہ ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھو کیونکہ ان کے دل سب لوگوں سے زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے تعجب ہے اس شخص پر جو ہلاک کر دیا جائے حالانکہ اس کے پاس نجات کا سامان ہے، پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ کہا توبہ اور استغفار۔ احمد ابن عاصم انطاکی کا قول یہ ٹھنڈی غنیمت ہے جو باقی ماندہ زندگی کو ٹھیک کر دے گی اور تیرے لیے اس کو معاف کر دے گی جو گزر گیا۔ سعید ابن مسیب کا قول ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فرمان جس کا ترجمہ ہے تو یقیناً وہ بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بے حد بخشنے والا ہے، اس آدمی کے بارے میں نازل کیا ہے جو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے۔ حسن بصری کا قول خالص توبہ دل کی ندامت ہے، زبان سے بخشش کا سوال کرنا اور اعضاء کے ساتھ اس گناہ کو چھوڑ دینا ہے اور دل میں یہ بات رکھنا ہے کہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ فضیل ابن عیاض کا قول تمام غم توبہ کرنے والے کے غم کے آگے فنا ہو جاتے ہیں۔ ربیع ابن خثیم کا قول ہے کیا تم جانتے ہو کہ بیماری، علاج اور شفا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا بیماری گناہ ہے، استغفار اس کا علاج ہے، شفا یہ ہے کہ تم توبہ کر لو اور دوبارہ ارتکاب نہ کرو۔
طلق ابن حبیب کا قول ہے بے شک اللہ کے حقوق اس بات سے بہت زیادہ عظیم ہے کہ بندہ ان کا حق ادا کر سکے. توبہ کرنے والے بن کر صبح کرو اور شام کرو توبہ کرنے والے بن کر، یعنی صبح شام توبہ کرو. شقیق بلخی کا قول توبہ کی نشانی ہے گزشتہ گناہوں پر رونا اور گناہ میں پڑنے سے ڈرنا اور برے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ چھوڑ دینا اور نیک لوگوں کی مجلس کو لازم کرنا. ابو علی روزباری کا قول ہے یہ دھوکے کی بات ہے کہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تم برا کرو تو تم یہ وہم کرتے ہوئے توبہ چھوڑ دو کہ غلطیوں کے بارے میں تم سے معافی کا معاملہ کیا جائے گا. لقمان کا اپنے بیٹے کو کہنا اے میرے بیٹے توبہ میں تاخیر نہ کرو کیونکہ موت اچانک آتی ہے. ابو بکر واسطی کا قول ہے ہر چیز میں ٹھہراؤ کرنا اچھا ہے مگر 3 چیزوں میں نہیں، اور انہوں نے ان میں سے ایک کا ذکر کیا کہ گناہ کے بعد توبہ کرنا. ابراہیم بن ادھم کا قول جو توبہ کرنا چاہتا ہے وہ لوگوں کے حق مارنا چھوڑ دے اور لوگوں سے میل جول بھی چھوڑ دے، یعنی برے کاموں میں، ورنہ وہ اپنے مقصد کو نہیں پا سکتا. یحییٰ ابن معاذ کا قول ہے جو چیز لوگوں کو توبہ کرنے سے روکتی ہے وہ لمبی آرزو ہے کہ ابھی یہ کر لوں یہ کر لوں، اور توبہ کرنے والے کی علامت ہے آنسوؤں کا گرانا، تنہائی کو پسند کرنا اور ہر کام کے قصد کے وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرنا. اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھیے. اقوال السلف، سلف کے اقوال. سلف کا مطلب کیا ہے؟ پائس پریڈیسیسرز، گزرے ہوئے نیک لوگ. للسلف عبارات جمیلۃ، سلف کی خوبصورت عبارتیں ہیں. وہ اضاءات اور روشنیاں ہیں. عطرۃ خوشبودار. تبین جو بیان کرتی ہیں عظم منزلت التوبۃ، توبہ کی منزلت یا قدر و قیمت کی بڑائی. وتحث اور ابھارتی ہیں علی سلوکها اس پر چلنے پر. ومن هذه الاقوال اور ان اقوال میں سے قول عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے جالسو بیٹھا کرو التوابین بہت توبہ کرنے والوں کے پاس. کیوں؟ فإنہم کیونکہ وہ ارق زیادہ رقیق القلب ہوتے ہیں. ارق رقیق سے نرم ہوتے ہیں، الناس سے لوگوں سے، افئدتاً دلوں کے اعتبار سے دلوں کے بہت نرم ہوتے ہیں. عمر بن خطاب کا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کی مجلس اختیار کرو، کمپنی اختیار کرو، ان سے ملاقات کرو، ان کے پاس بیٹھو کہ جو کثرت سے توبہ کرتے رہتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتے، اور ان کے دلوں کی جو نرمی ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ تم پر بھی اثر انداز ہوگی، تمہارے اندر بھی توبہ کرنے کا شوق پیدا ہوگا. یعنی ایسے لوگ صالحین میں سے ہیں. قول علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے عجباً تعجب کی بات ہے، لمن اس شخص کے لیے، یہلک جو ہلاک ہو جائے، یعنی ہلاک ہونے والا قابل تعجب ہے، حیرانی کی بات ہے کہ کوئی ہلاک ہو. ومعہ النجات، حالانکہ اس کے پاس نجات کا سامان موجود ہے اور پھر بھی وہ ہلاک ہو رہا ہے. قیل لہ وما ہی، اس سے کہا گیا کہ وہ کیا ہے؟ قال التوبۃ والاستغفار، کہا توبہ اور استغفار. تو بیسیکلی توبہ استغفار کیا ہے؟ نجات کا سامان ہے، بخشش کا سامان ہے، ہلاکت سے بچانے والی ہے. قول احمد بن عاصم الانطاکی، احمد بن عاصم انطاکی، انطاکیہ ایک شہر ہے ترکی میں، اس کی طرف نسبت ہے. ان کا قول ہے ہذہ غنیمت باردۃ، یہ ایک ٹھنڈی غنیمت ہے. دس از سم تھنگ کول جسے ہم کہتے ہیں، یعنی بہت ٹھنڈی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. کیا؟ یعنی توبہ. اصلح جو ٹھیک کر دیتی ہے، اصلاح کر دیتی ہے، فیما بقیہ اس کی جو باقی ہے، یعنی باقی زندگی کی اصلاح کر دیتی ہے، باقی زندگی کے کاموں کو درست کر دیتی ہے. یغفر لک فیما مضی، بخش دیتی ہے تیرے لیے اس میں سے جو گزر چکا، یعنی ماضی کے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے اور آئندہ زندگی کی اصلاح کر دیتی ہے. کیا چیز؟ توبہ. قول سعید بن المسیب، سعید بن مسیب کا قول ہے انزل اللہ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فرمان نازل کیا، کیا؟ فإنہ کان للأوابین غفورا، کہ بے شک وہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں پر بخشش فرمانے والا ہے. اوابین کا مطلب جو بار بار رجوع کرنے والے، اوابین بار بار رجوع کرنے والے، ان کے لیے وہ بخشش فرمانے والا ہے. رجل اس شخص کے بارے میں اتری ہے یذنب
جو گناہ کرتا ہے، ثم یتوب، پھر توبہ کرتا ہے، ثم یذنب، پھر گناہ کرتا ہے، ثم یتوب، پھر توبہ کرتا ہے. تو اسی لیے اس کو بار بار پلٹنے کی ضرورت رہتی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنی دفعہ گناہ ہو جائے اتنی دفعہ توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اوابین کو بخش دیتا ہے. تو اواب کون ہوتا ہے؟ جو بار بار رجوع کرے. قول الحسن البصری، اور یہ جو اوپر بات ہے نا، جو باقی بچا ہے اس کی اصلاح کر دے گی توبہ، اور جو گزر چکا اس کی بخشش ہو جائے گی اس کے ذریعے. تو حقیقت یہ کہ بہت سارے لوگ یا ماضی میں رہتے ہیں یا مستقبل میں رہتے ہیں، حال میں نہیں رہتے. تو جو ماضی میں رہتا ہے وہ غمگین رہتا ہے، جو مستقبل میں رہتا ہے وہ قلق اور اضطراب میں رہتا ہے، اینگزائٹی میں ہوتا ہے. تو مطمئن وہی ہوتا ہے جو حال میں رہے. تو توبہ ایسی چیز ہے جو انسان کے اطمینان کا باعث بھی ہے. قول الحسن البصری، حسن بصری کا قول ہے، التوبۃ النصوح، خالص توبہ جو ہوتی ہے، ندم بالقلب، وہ دل کی ندامت کا نام ہے، واستغفار، اور بخشش مانگنا باللسان، زبان سے، وترک بالجوارح، اور چھوڑ دینا اعضاء کے ساتھ یعنی گناہ کو، وادمار، اور دل میں رکھنا اللہ یعودا کہ پھر کبھی نہیں یہ کام کرے گا، کہ نہیں پلٹے گا. توبہ کس چیز کا نام ہے؟ ندامت کا نام، استغفار کا نام، غلط کام چھوڑ دینے کا نام، اور دل میں پکے عہد کا کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کرے گا. ادمار کا لفظ ضمیر سے ہے نا. ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے انسائڈ اندر کی چیز ہے. قول الفضیل ابن ایاز، فضیل بن ایاز کا قول ہے، کل حزن یبلا، ہر غم فنا ہو جاتا ہے، الی حزن التائب، توبہ کرنے والے کے غم کے سامنے. یعنی توبہ کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہ پر انتہائی غمگین ہو، پریشان ہو، دکھی ہو. یعنی اس کا غم سب سے بڑا غم ہوتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جس کو یہ احساس ہو جائے کہ غلط کام کیے تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، اور مختلف غلط اعمال پر جو سزائیں بتائی گئی ہیں، جو عذاب بتائے گئے ہیں، جب انسان ان کو یاد کرتا ہے اور اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، حضرت ابو ہریرہ نے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلند آواز سے کہو، جو لوگ وضو کر رہے ہیں اور اپنی ایڑیوں کو سوکھا رکھے ہوئے ہیں، ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے. اب ایک شخص وضو کرتا ہے روز، یوں بس پانی ٹوٹی کے آگے کیا اور بہا لیا، اور پیچھے سے ایڑیاں خشک رہ گئی. بعضوں کو سردیوں میں ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، ان کے اوپر کوئی ویزلین وغیرہ نہیں لگاتے تو وہ کیا ہوتی ہے، اتنی جلدی سے گیلی نہیں ہوتی جب تک ان کو مل رگڑ کے نہ دھویا جائے. کتنے لوگ ہیں کہ جو اس بات کا اہتمام کرتے ہوں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس طرح کے کئی گناہ ہیں کہ جن پر سزائیں بتائی گئی ہیں کہ اگر یہ کرو گے تو پکڑ ہوگی، اگر توبہ نہ کی. تو جو غافل ہوتا ہے وہ پرواہ نہیں کرتا، وہ توبہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے اچھا معافی ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، چھوٹی چھوٹی خیانتیں، چھوٹی چھوٹی زیادتیاں، یہ انسان کے لیے وبال بنتی جاتی ہیں. اگر کسی کمرے میں ہر روز صرف ایک پتھر پھینکیں تو ایک سال کے بعد کتنے ہو جائیں گے؟ صرف ایک پتھر 365، اور وہ کتنے ہو جائیں گے؟ کتنے سے ڈھیر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو آپ اٹھا سکتے ہیں. تو اگر دن میں صرف ایک صغیرہ گناہ بھی کیا جائے، صرف ایک، تو سال میں کتنا زیادہ ہو جائے گا، اور ہماری ساری زندگی میں مل کے وہ کتنا زیادہ ہو جائے گا. تو اگر اس پر توبہ نہ کی جائے تو پھر حال کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا. تو جس شخص کو اپنے گناہ نظر آتے ہوں وہ پھر خوش نہیں ہوتا، وہ اکڑتا نہیں، اتراتا نہیں، وہ کہہ کے نہیں لگا سکتا، وہ بے فکرہ انسان نہیں ہوتا. اس کو ہر وقت ایک یہ بے چینی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرا گناہ معاف ہوا ہے کہ نہیں ہوا. سارے غم ختم ہو جاتے ہیں مگر توبہ کرنے والے کا غم نہیں ختم ہوتا، اس کو اپنا گناہ بار بار یاد آتا ہی رہتا ہے. قول ربیع بن خثیم، ربیع بن خثیم کا قول ہے، اتدرون ما الداء والدواء والشفاء، کیا تمہیں پتہ ہے کہ بیماری کیا ہے، دوا کیا اور شفا کیا ہے؟ قالوا لا، لوگوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں پتا. قال الداء والذنوب، بیماری تو گناہ ہے، یعنی بیماری کیا ہے اصل میں؟ گناہ. والدواء، اور دوا کیا ہے؟ الاستغفار، بخشش مانگنا. والشفاء، اور شفا کیا ہے؟ ان تتوب ثم لا تعود، کہ تم توبہ کر لو پھر واپس نہ پلٹو.
توبہ کرنا اور دوبارہ نہ ارادہ کرنا اس گناہ کا. پھر قول طلق بن حبیب کا قول ہے ان حقوق اللہ اعظم من ان یقوم بها العبد، کہ بے شک اللہ کے حقوق زیادہ بڑے ہیں اس سے کہ کوئی بندہ ان کو ادا کر سکے. یعنی اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس کو اس حدیث سے سمجھیے جس میں کہ اگر کوئی شخص اول روز سے لے کر پیدائش سے لے کر موت تک بھی سجدے میں پڑا رہے تو وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا. یعنی اتنا بڑا ہے اللہ کا حق. ہمارے کتنے سجدے ہوں گے، ان سجدوں کی کوالٹی کیا ہے؟ اگر اللہ تعالی صرف ایک نعمت کا حساب لینے لگے نا تو ہماری ساری زندگی کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی. صرف ایک نعمت جو اس نے ہمیں دی ہے، اگر اس کی وہ قیمت لگا لے، باقیوں کو تو بھول ہی جائے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے. قول طلق ابن حبیب ان حقوق اللہ اعظم من ان یقوم بها العبد، اللہ کے حقوق اس سے بڑے ہیں کہ انسان ان کو ادا کر سکے. فاصبحوا تائبین، تو صبح کرو توبہ کرنے والے، وامسوا تائبین، اور شام کرو توبہ کرنے والے بن کر. یعنی صبح شام توبہ کرتے رہو، ڈیلے نہ کرو، اس سے غفلت نہ برتو. قول شقیق البلخی، شقیق بلخی کا قول ہے علامت التوبہ، توبہ کی علامت البکاء علی ما سلف، رونا ہے اس پر جو گزر چکا، یعنی پچھلے گناہوں پر رونا. والخوف من الوقوع فی الذنب، اور ڈرنا اس بات سے کہ گناہ میں پڑ جائیں گے. گناہ کے اندر وقوع کا مطلب گر پڑنا، گناہ میں پڑنے کا خوف ہو. وہجران و اخوان السوء، اور چھوڑ دینا برے بھائیوں کا یعنی برے دوستوں کا، برا میل ملاپ. وملازمۃ الاخیار، اور لازم پکڑنا نیک لوگوں کی مجلس کو. یعنی توبہ کب ہوتی ہے پوری؟ نمبر 1 بتائیے، گزرے ہوئے گناہوں پر رونا. نمبر 2 آئندہ گناہ کرنے سے ڈرنا. نمبر 3 بری کمپنی اور برے دوست چھوڑنا. اور نمبر 4 اچھے دوست اختیار کرنا. 99 لوگوں کے قاتل کو کیا مشورہ دیا گیا تھا توبہ کرنے کے لیے؟ جب اس نے کہا کہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے تو کہا ہو سکتی. پہلوں نے تو کہا تھا نا ہو ہی نہیں سکتی. اس نے کہا کہ طریقہ کیا ہے؟ کہا وہ بستی چھوڑ دو جہاں پر تم قتل کرتے ہو، جگہ چھوڑ دو، نیک کمپنی اختیار کرو. یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے، بہت فائدے کی بات ہے کہ انسان اگر کسی خاص جگہ پر رہ کر گناہ نہیں چھوڑ پا رہا تو وہ اس جگہ کو تبدیل کر لے. اگر کچھ خاص لوگوں کی کمپنی میں وہ غیبت کرتا ہے یا بری باتیں کرتا ہے تو ان لوگوں سے میل ملاپ چھوڑ دے، ان سے تعلق نہ رکھے. کہتے ہیں نا کہ برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے. اکیلا رہ لے انسان، نہ ہو اس کا کوئی دوست، نہ ہو اس کی کوئی کمپنی، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ایسی کمپنی اختیار کرے کہ جس میں انسان کے بگاڑ کا اندیشہ ہو. قول ابی علی روزباری، ابو علی روزباری کا کہنا ہے من الاغترار، دھوکے کی بات ہے، ان تسیء، کہ تم برا کرو، فیحسن الیک، پھر تم سے اچھا کیا جائے. یعنی تم تو گناہ کرو لیکن تمہیں نعمتیں ملتی رہیں. فتترک التوبۃ، تو تم چھوڑ دو توبہ، یعنی پھر گناہ پر تمہیں ندامت پشیمانی بھی نہ ہو. تم نے گناہ کیا، اس کے بعد تمہیں کوئی نعمت مل گئی، پھر کیا ہوگا؟ توبہ کریں گے. ہم کہیں گے نہیں اللہ ہم سے راضی ہے اسی لیے تو اور دے رہا ہے. بعض لوگ رشوت اور سود کے مال سے گھر بنا کے اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، اور وہ یہ سوچتے ہی نہیں کہ یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے. ایک حرام مال کمایا اور اس کے ساتھ تم سمجھتے ہو یہ اللہ کی نعمت ہے. کوئی حرام چیز اللہ کی نعمت اور فضل نہیں ہوتا. تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ انسان غلط کام کرے اور پھر اس کے ساتھ اچھا کیا جائے، یعنی اس کو کوئی نعمت مل جائے. فتترک التوبۃ، پھر وہ چھوڑ دے توبہ، توہماً، یہ سوچتے ہوئے انک تسامح فی الہفوات، کہ درگزر کیا جائے گا غلطیوں کے بارے میں، کہ کوئی بات نہیں، غلطیاں معاف کر دی جائیں گی، دنیا میں بھی تو میرا کچھ نہیں بگڑا. قول لقمان لابنہ، لقمان کا قول اپنے بیٹے کے لیے نصیحت، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تؤخر التوبۃ، توبہ کو ڈیلے نہ کرو، فإن الموت یأتی بغتۃ، کیونکہ موت اچانک آتی ہے. موت کا وقت کسی کو بھی نہیں پتا کہ کب آئے گی. تو اس لیے ٹال مٹول سے کام نہیں لو،
فوراً توبہ کر لو. قول ابی بکر الواسطی، ابو بکر واسطی کا قول ہے التأنی فی کل شیء حسن، ٹھہراؤ ہر چیز میں اچھا ہے، الا فی ثلاث خصال، مگر 3 عادتوں میں نہیں، 3 چیزوں میں نہیں. وذکر منها التوبۃ، اور اس نے ذکر کیا اس میں توبہ کا بھی. عند المعصیۃ، گناہ کرنے کے وقت، یعنی گناہ کرتے ہی توبہ کر لو، دیر نہیں کرو. یہ مت سوچو کہ میری توبہ قبول نہیں ہوگی اس لیے توبہ کرنے کا فائدہ نہیں، بس ساتھ ہی کر لو، جو ہی پھسلو، جو ہی غلطی ہو، ساتھ ہی اللہ کو راضی کر لو. قول ابراہیم ابن ادہم، ابراہیم بن ادہم کا قول ہے من اراد التوبۃ، جو توبہ کا ارادہ کرے، فلیخرج من المظالم، تو چاہیے کہ وہ نکلے مظالم سے، یعنی ظلم کرنا چھوڑ دے. ولیدع، اور چاہیے کہ چھوڑ دے مخالطۃ الناس، لوگوں کا میل جول، ای فی الشر، یعنی برائی میں، برے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دے. والا، ورنہ لم ینل ما یرید، نہیں پا سکے گا جو وہ چاہتا ہے. یعنی جب تک ظلم کرنا بند نہیں کرے گا، برے لوگوں کی کمپنی نہیں چھوڑے گا، تو اس کی توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ توبہ کو حاصل نہیں کر سکے گا، توبہ نہیں ملے گی اس کو، توبہ کے فوائد نہیں پا سکے گا. قول یحییٰ بن معاذ، یحییٰ بن معاذ کا قول ہے الذی حجب الناس عن التوبۃ، جو چیز روکتی ہے لوگوں کو توبہ کرنے سے، وہ کیا ہے؟ طول العمل، لمبی آرزویں. ابھی تو مجھے یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا ہے، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا. ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، اور ابھی تو مجھے بہت سے دنیا کے کام کرنے ہیں، ابھی میری مجبوری ہے، یہ چیز گزر جائے، یہ وقت گزر جائے، یہ ڈگری کر لوں، یہ شادی ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. ہم بہت سے نیک کاموں کو ان میں ٹاپ اپ دا لسٹ توبہ کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کرنا ہے ابھی، تو پھر توبہ بھی نہیں کرتے. تو ایسی صورت میں یہ جو لمبی لمبی آرزویں ہیں دنیا کے بارے میں، امیدیں اور خواہشات اور لمبی تمنائیں، دنیا میں لمبا جینے اور بہت کچھ کرنے کی تمنا جو ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے یہ چیز انسان کو اللہ کی طرف نہیں پلٹنے دیتی، کیونکہ توبہ وہی کرتا ہے جسے آخرت کی فکر ہو. وہ علامت التائب، اور توبہ کرنے والے کی نشانی کیا ہے؟ اسبال الدمعۃ، آنسوؤں کا گرانا، آنسو بہانا. وحب الخلوۃ، اور تنہائی کو پسند کرنا. کیوں تنہائی کو پسند کرتا ہے انسان؟ کیونکہ اسے پتا ہے جب لوگوں سے ملوں گا تو کسی کی غیبت یا کروں گا یا سنوں گا، کسی کو اشارہ کر دوں گا، کسی کو طنز کر دوں گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دوں گا، تو وہ پھر اوائڈ کرتا ہے بہت زیادہ میل ملاپ، سوشلائزنگ سے. کیونکہ انسان جتنی باتیں زیادہ کرتا ہے اتنی غلطیوں کا احتمال زیادہ ہوتا ہے. والمحاسبۃ للنفس، اور نفس کا محاسبہ کرنا، عند کل ہمت، ہر کام کے ارادے کے وقت. ہمت یعنی ارادہ، ہر کام کے ارادے کے وقت نفس کا محاسبہ کرنا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اپنی نیتوں کا جائزہ لینا. چلیے اب آپ کی باری ہے، کچھ ایڈ کیجیے. السلام علیکم استاذہ. دس پوائنٹ نمبر 7 قول الربیع من حسین. This basically reminds me of an experience that I had from workplace. Once what happened was that I received a patient on an emergency night, and he presented in a lot of pain, and basically unka پیٹ میدے کی تکلیف تھی بہت زیادہ. تو تکلیف کی شدت کچھ زیادہ ہی تھی. He couldn't even stay there for long. He just went and lied on the bed, and he was tossing and turning or moaning and stuff. So I just went and examined and stuff, and I asked a few questions and asked him if he eats chocolates and coffee and drinks cigarette and stuff. So he's like yes. پھر یہ ہوا کہ سو آئی ڈائگنوزڈ دیٹ موسٹ پرابلی دس از پیپٹک السرز اینڈ اسٹف. السرز کی تکلیف سے ان کو تکلیف زیادہ تھی, تو ہم نے ان کو انسٹنٹ دوائی دی اور آئی وی انجیکٹیبل تاکہ ان کو ریلیف جلدی ملے. پھر یہ ہوا کہ ان کی تکلیف میں ذرا بھی کمی نہیں آئی. تو آئی واز سنس الون آن ڈیوٹی اور آدھی رات کا وقت تھا, کچھ سمجھ بھی نہیں آئی تھی. میں سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا ہے کہ مطلب دوائی اثر نہیں کر رہی. پھر ان کے پاس گئی تھوڑی دیر بعد کہ کیسی ہے تکلیف آپ کی, تو انہوں نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو دین میں بھی اب اوور ڈوز بھی نہیں کر سکتے آپ, دیر از a limit to everything. تو I stood there for a while beside him, and then he was like, I don't know what made him say this, but then he was like, میں نے گناہ اتنے کیے ہیں تو میں ٹھیک نہیں ہوں گا.
تو all I had to say to him was that آپ نے کبھی توبہ کی ہے, کبھی اپنے گناہوں کے لیے استغفار کیا ہے؟ کیونکہ Allah's mercy outweighs his wrath, یعنی ان کی رحمت زیادہ بڑی ہے. And you wouldn't believe, Ustaza, by the time I only reached my seat and I looked back, the person was fast asleep, and he had alhamdulillah received I don't know, it's like یہاں پہ مجھے اتنی حیرانی ہوئی جب میں نے یہ سنا کہ بیماری basically is your sin, and شفا جو ہے تو وہ استغفار اور توبہ. It just clicked to that. اگر ہر مریض کو صرف اتنا ہی سکھا دیا جائے جی, I was thinking کہ اکثر اللہ تو ہمیں بخش دیتے ہیں, ہم خود نہیں بخشتے خود کو, احساس بھی نہیں ہوتا. جی, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ استغفار کریں, سر درد ہو یا پیٹ درد ہو یا کوئی بھی بیماری ہو, کیا ہم نے بیماری پہ استغفار کیا؟ استغفار تو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے. حسن بصری کا جیسے قول ہے کہ خالص توبہ دل کی ندامت ہے, کیونکہ توبہ کی جو روح ہے وہ شرمساری ہے, کیونکہ جب ہم توبہ کریں تو خالص اللہ کے لیے توبہ کریں. لیکن میں سوچ رہی تھی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جب گناہ کرتے ہیں, یعنی کوئی بھی ایسا کام کر دے تو ان کی نیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھی نیت سے وہ کہتے ہیں کہ غلط کام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, یعنی اچھی نیت سے ہم اگر گناہ کریں گے تو وہ بھی ثواب بن جائے گا. میں آپ کو مثال اس کی بتاتی ہوں نا. جیسے اگر کوئی شخص چوری کر رہا ہے, چوری کر کے تو وہ کہتا ہے کہ اس کا جو مال ہے وہ میں صدقہ کر دوں گا, تو وہ گناہ جو ہے وہ تو گناہ لکھا جائے گا جب تک وہ اس کی معافی نہیں مانگے گا. وہ رابن ہوڈ کی کہانی ہے نا, اس میں بھی یہی ہے. بعض لوگ میوزیکل شو کرتے ہیں اور پھر اس کی آمدنی چیریٹی میں دیتے ہیں. استاذہ جو آیت کو کوٹ کرنے کی بات ہوئی تو یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جب کسی کو کچھ سمجھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہوتی ہے تو ہم ایک آیت جو ہے نا وہ بول دیتے ہیں بجائے اس کے کوئی بات کریں. اب اگلا بندہ اس کو ایک بات کے طور پہ لے رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سوچ کے ہنس پڑتا ہے کہ واہ تم نے کیا موقع پہ بات کی ہے. تو اس وقت ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا کلام ہے, یہ دونوں طرف سے کرنے کا کام ہے کہ اگر مجھے کوئی چیز بتائی جاتی ہے اس ٹائم تو میں سیریس ہو کے اس پہ سوچوں کہ ہاں واقعی یہ میرے سے ہو رہا تھا اور اب مجھے اس پہ سوچنا ہے. اور اگر میں کسی کو بتا رہی ہوں تو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اگلا اس وقت ایسے مزاج میں تو نہیں ہے کہ وہ اس کو ذرا غلط طریقے سے لے لے گا. نہ بنایا جائے. جی بالکل. استاذہ جب بالکل سٹارٹنگ میں یہاں پہ آئی تھی تو جب بھی میرے بابا کی کال آتی تھی تو مجھے ہمیشہ یہ کہتے تھے آپ میرے لیے دعا کرنا. تو پتہ نہیں اب تو مجھے یاد نہیں وہ کون سا لیکچر تھا یا کون سی آئی تھی, تو میں انہیں ہمیشہ کہتی تھی آپ استغفر اللہ کیا کریں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ وہ آپ کو آپ کے گناہ دکھا دے اور پھر آپ سے توبہ کروا لے اور اس پہ آپ کو قائم رہنے کی توفیق دے. لیکن ان کو میری بات سمجھ نہیں آتی تھی شاید, یا مجھے اس طرح کنونس کرنا بھی نہیں آتا تھا اسٹارٹنگ میں. اب میں جب یہ پڑھی ہوں تو اب مجھے پتہ لگا ہے کہ الحمدللہ شروع میں بھی جو کہتی تھی وہ ٹھیک تھا, لیکن اس کی اتنی ڈیپتھ نہیں پتا تھی کہ میں کہہ کیا رہی. جی اب میں انشاءاللہ جا کے ان کو یہ بھی بتاؤں گا, کیونکہ وہ جب بھی کہتے ہیں انہیں یہی لگتا ہے کہ میں یہاں پہ رہ کے جو دعا کروں گی ڈیفینیٹلی وہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. تو میں ان کو کہتی تھی آپ اپنے لیے خود کریں لیکن استغفار کی کثرت زیادہ کریں. ہاں, اس سے پہلے آپ کہتے کہ میں ضرور کروں گی آپ کے لیے اور آپ بھی اپنے لیے کریں. ٹھیک ہے جی. تازہ جو 10th پوائنٹ ہے ابو علی روز باری کا, یہ آج کل ہم سب کا تقریباً یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں اور ہم اپنی غلطیوں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہی. کتنی زیادہ ڈرنے کی بات ہے نا. بالکل, کہ ہمیں ملتا جاتا ہے اور ہم بے فکر ہو جاتے ہیں. یعنی جو بھی نعمت ہمیں ملتی ہے کبھی ہم نے سوچا کہ یہ امحال ہے یا فضل ہے. امحال کا کیا مطلب, یعنی ڈھیل دی ہے اللہ تعالیٰ نے, اور آتا ہے نا امہلہم رویدا, یا استدراج ہے. تو انسان کو کبھی بھی گناہ کے بعد اگر کوئی چیز, کوئی دنیاوی نعمت ملتی بھی ہے غلط کام کر کے خود کو یا کسی اور کو, تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو لوگ کیا کیا غلط کام کرتے ہیں اور کتنی ترقی کرتے جا رہے ہیں. خاص طور پر جب ماں باپ بچوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, نقل نہیں کرنی پیپرز میں, یا کوئی بھی ان ایتھیکل کام نہیں کرنا, تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ سب کر رہے ہیں اور وہ ہم سے آگے نکل رہے ہیں غلط کام کر کے, اور آپ ہمیں روکتے ہیں. تو ایسی صورت میں اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ کوئی غلط کام کر کے اگر آگے نکلا بھی ہے تو ایسا نہیں کہ وہ غلطی اللہ کی نظر میں نہیں, اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں اس غلطی کا.
میرا سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ بیڈ کمپنی سے حلق گنانا چاہیے، لیکن اگر وہ کمپنی آپ کے قریبی رشتہ داروں کی ہو تو پھر کس طرح مطلب ان کے ساتھ لین دین تو ہو، لیکن بہت لمبی مجلسیں نہ ہو ان کے ساتھ، بہت زیادہ لمبی چوڑی بات چیت، یعنی سوشلائزنگ بہت زیادہ نہ ہو، اپنے کام سے کام رکھا جائے. اگر اپنے والدین ہی ہوں، مطلب کئی دفعہ ظاہر ہے ان میں بھی ہوتی ہیں برائیاں. ہاں ٹھیک ہے، بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، لیکن والدین کے ساتھ بھی ہر وقت تو نہیں بیٹھا جاتا نا. انسان اپنی نماز روزہ کرے، اپنی اسٹڈیز میں ٹائم لگائے، اپنے کاموں میں لگائے. السلام علیکم. یہ اس میں یہ جو بھی ہم نے حضرت عمر رضی اللہ کا قول پڑھا ہے کہ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھو کیونکہ ان کے دل سب سے زیادہ نرم ہوتے ہیں. تو اس سے مجھے ایک یاد آیا کہ ہمارا اس طرح ایک ٹرپ تھا ریہیبلیٹیشن سینٹر میں، تو وہاں پہ سارے وہ لوگ تھے جو کسی بھی طرح ڈرگز میں پڑے ہوئے تھے، کوئی ایسی ڈرگز میں. تو جس شخص سے مجھے بات کرنی پڑی تو وہ الکوہولک تھا اور وہ 8ویں مرتبہ ریہیب میں آیا تھا. اس نے یہ کہا کہ ایک تو بیڈ کمپنی کے میرے دوست مجھے واپس کھینچ کے اس طرف لے جاتے ہیں، میں منع کرتا ہوں لیکن پھر بھی میں پتہ نہیں کیسے ان کی طرف چلا جاتا ہوں، پھر اس میں پڑ جاتا ہوں. اور وہ اتنا اس پہ شرمندہ بھی تھا اور وہ ایک اچھی خاصی ریلیجیس فیملی سے تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو چھوڑ نہیں پا رہا تھا. اور اس کی ایک بڑی ریزن یہ بھی تھی کہ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے. وہ کہتے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں اس کو چھوڑ بھی چکا ہوں لیکن جب میں واپس باہر لوگوں میں جاتا ہوں تو لوگ مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اس سے یہ میں کہہ رہی کہ کتنی اچھی آگے آئے گا کہ توبہ کرنے والوں سے کبھی نفرت نہ کرو اور ان پہ ہنسو نہیں اور ان کو. جبکہ یہاں پہ کہا گیا کہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھو. ہم ان کو انکریج کرنے کے بجائے ہم انہیں ڈسکریج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ واپس. آپ بولیے. استاذہ یہ جو پہلا حضرت عمر کا ہی قول بتایا کہ یہاں پہ کہ توبہ کرنے والوں کے دل نرم ہوتے ہیں، تو ایک طرح سے علامت پتہ چل رہی ہے. تو دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم تو گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن جب ہمارا بندوں کے ساتھ بیہیویئر ہوتا ہے تو شاید ہمارے دل اس طرح سے نرم نہیں ہوتے، ہم ان پہ ہارش بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی ان سے غلطی بھی ہو جائے تو ہم ان کو معاف نہیں کر سک رہے ہوتے، جبکہ ہم اللہ تعالیٰ سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہوں. تو توبہ خالص وہی ہوگی کہ جب ہم وہی بیہیویئر بندوں کے ساتھ بھی شو کر کے دکھائیں. السلام علیکم. میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے برین کی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ بھی ہمیں کئی چیزیں ہمیں یاد نہیں رہتی. مثلا بچپن کے دوست یاد نہیں رہتے. اور اب میری اگر 50 کلاس کے ممبرس تھے تو ابھی مجھے شاید 1-2 کے یاد ہوں جو 9th میں پڑھتے تھے یا 10th میں پڑھتے تھے. اسی طرح گناہ ہر وقت کر کر کے انسان ساری زندگی اس کو کہیں گناہ یاد ہی نہیں رہتے کہ میں نے یہ کیے تھے، کسی کا دل توڑا تھا، بلکہ وہ بندہ بھی یاد نہیں رہتا. تو یہ جو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ، صرف یہ کہنا کافی ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہمیں واقعی نہیں پتا. استاد بہت دفعہ ہمیں یہ کنفیوژن ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں ہماری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو یہاں پہ بڑا اچھی ایک نشانی دے دی ہے کہ توبہ کا غم جو ہے وہ باقی غموں سے سب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. تو ہم اس لیول پہ اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ ہماری توبہ میں کتنی سنسیئرٹی ہے. جتنی سنسیئرٹی ہوگی اتنا زیادہ غم ہوگا، اور جتنا زیادہ غم ہوگا اتنا زیادہ قبولیت کے چانسز زیادہ ہوں گے. السلام علیکم. یہ جو بات ہو رہی تھی کہ توبہ کر کے پھر بندہ اس کمپنی کو چھوڑ نہیں پاتا کیونکہ لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، تو جب آپ توبہ کرتے ہو تو یہ بات بھی دماغ میں رکھنی چاہیے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور لوگوں کو نہیں بلیم کرنا چاہیے کہ اب تو میں نے توبہ کر لی ہے تو اب کیوں یہ میرے ساتھ برا کر رہے ہیں. آپ نے پہلے گناہ بھی تو کیا ہے، تو اس سے جو امپریشن لوگوں کے دل میں پڑا ہے وہ جاتے بہت ٹائم لگتا ہے، اور تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اصل میں جب توبہ اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، پھر اس سے بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو لوگ بھی کر دیتے ہیں. اور جب آپ توبہ کرتے ہیں تو جو آپ کے آنسو نکلتے ہیں ان میں اتنا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں محبت ڈال دے گا. بالکل انشاءاللہ. جی استاذہ، اس میں یہ جو پوائنٹ نمبر 3 تھا جس میں ہم نے پڑھا کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اطمینان کا باعث ہوتا ہے، لیکن جیسے پوائنٹ نمبر 6 میں پڑھا کہ تمام غم توبہ کرنے والے کے غم کے آگے فنا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کو سب سے زیادہ غم اپنے گناہوں کا ہوتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ توبہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی بے چینی سی وہ رہتی ہے. بات یہاں کی جا رہی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اتنا سنسیئر ہوتا ہے توبہ میں کہ اس کے اندر ایک بے چینی رہتی ہے. یہ توبہ کرنے والے کی سنسیئرٹی اور اس کا اخلاص اور اس کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے کہ واقعی وہ اپنے گناہ پہ شرمندہ ہے. دیکھیں یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آتی ہوگی جب بندہ بار بار ریگریٹ کرتا ہے اور بار بار شرمندہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ غلط کر لیا
آپ مجھے معاف کر دیں, پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں, آپ مجھے معاف کر دیں. اب ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور پلٹ پلٹ کے جاتا ہے. تواب اسی کا نام ہے نا, کہ ایک دفعہ جا رہا ہے پھر جا رہا ہے پھر جا رہا ہے. اواب بھی اسی کا نام ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم ایک دن توبہ کرتے ہیں, بہت روتے ہیں, یا جیسے میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے, ایک دن توبہ کی بہت زیادہ روئے, لیکن اگلے دن کیفیت توبہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کیفیت نہیں آ رہی ہوتی جو ایک دن آ رہی ہوتی, کیونکہ دلوں کی حالت بدلتی رہتی. تو اس لیے ہمیشہ حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے. آپ سب سے میں یہ کہوں گی کہ آج ایک چھوٹا سا کام کریں, مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو کے حسن خاتمہ کی, یا سوتے وقت یا رات کو آنکھ کھلے تو اس وقت, لیکن کہ اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کرنا, انجام اچھا کرنا. کیونکہ جیسے انہوں نے کہا نا, ایک دن کیفیت میں ہوتی کہ توبہ کرتے خوب روتے ہیں اور واقعی سچی توبہ کر رہے تھے, اگلے دن توبہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ دل کے اندر وہ احساس ہی نہیں ہوتا. تو اللہ ہمارا آخری عمل ایسا ہو کہ واقعی تو ہم سے راضی, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کس حال میں ہم نے مرنا ہے, یعنی اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی. تو یہ بھی مانگنا چاہیے, اور یہ صرف ایک دن نہیں, اکثر یہ دعا مانگا کریں. یعنی کچھ اوقات مقرر کر لیں, یا کچھ قبولیت کی گھڑیاں, جیسے اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو اس وقت بھی, اور دونوں اعتبار سے اچھا خاتمہ, یعنی موت کا جو طریقہ ہے وہ بھی, اور آخری عمل ہمارا بہت بہترین عمل ہو کہ اللہ کو راضی کرنے والا ہو. کیونکہ انما الاعمال بخواتیمہا, اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ اپنے خاتمے پر ہے. مناجات تائب. قال منصور بن عمار خرجت ليلة وظننت أني قد أصبحت وإذا علي ليل فقعدت عند باب صغير وإذا بصوت شاب يبكي ويقول وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتك مخالفتك ولا عصيتك حين عصيتك وأنا بنكالك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا بنظرك مستخف ولكن سولت لي نفسي وغلبت علي شقوتي وغرني سترك المرخى علي والآن فمن عذابك من ينقذني وبحبل من اتصل ان قطع حبلك عني وسوءتاه من تصرم ايامي في معصية ربي يا ويلي كم اتوب كم اعود قد حان لي ان استحي من ربي. توبہ کرنے والے کی مناجات, یہ مناجات نہیں ہوتا, مناجات ہوتا ہے. منصور بن عمار کہتے ہیں, ایک رات میں نکلا اور میں نے سمجھا کہ صبح ہو گئی ہے, جبکہ رات باقی تھی. میں ایک چھوٹے سے دروازے کے پاس بیٹھ گیا. کیا سنتا ہوں کہ ایک نوجوان کی آواز ہے. وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا, تیری عزت و جلال کی قسم, میں نے تیری نافرمانی کر کے تیری مخالفت کا ارادہ نہیں کیا. جب میں نے تیری نافرمانی کی تھی تو اس لیے نافرمانی نہیں کی تھی کہ میں تیری سزا کو جاننے والا نہیں, اور نہ تیری سزا کا نشانہ بننے والا ہوں, نہ تیری نظر کو ہلکا جاننے والا ہوں, لیکن میرے نفس نے میرے لیے اس گناہ کو مزین کر دیا. میری بد نصیبی مجھ پر غالب آ گئی, اور تیرے اس پردے نے مجھے دھوکے میں ڈالا جو تو نے میرے عیبوں پہ ڈالا ہوا تھا. اور اب مجھے تیرے عذاب سے کون بچانے والا ہے؟ میں کس کی رسی کو تھاموں اگر تیری رسی مجھ سے کٹ گئی. ہائے غم میرے ان دنوں پر جو میرے رب کی نافرمانی میں گزر گئے. ہائے افسوس میں کتنی دفعہ توبہ کروں, میں کتنی دفعہ واپس پلٹوں. اب مجھ پر وقت آ چکا ہے کہ میں اپنے رب سے شرم کر لوں. لفظی ترجمہ دیکھیے, مناجات طائب, توبہ کرنے والے کی سرگوشیاں, اللہ سے باتیں. قال منصور بن عمار, منصور بن عمار کا کہنا ہے, خرجت میں نکلا, لیلتن ایک رات, یعنی گھر سے نکلا, وظننت اور میں نے سمجھا تھا, انی کہ بے شک میں, قد اصبحت تو میں نے صبح کر لی, یعنی میں نے سمجھا کہ صبح ہو گئی, جیسے نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے نکلے یا ویسے. وَإِذَا عَلَيَّ لَيْلٌ اور جب کہ مجھ پر رات تھی, ابھی تو رات تھی. فقعدت تو میں بیٹھ گیا, عند باب صغیر ایک چھوٹے سے دروازے کے پاس, کسی بھی گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ گیا. وہ تھلی سی بنی ہوتی ہے, جو سیڑھی سی بنی ہوتی ہے, تو انسان یعنی بینچز تو نہیں لگے ہوتے بہت سی جگہوں پر, تو ایسے دروازوں پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں, یعنی صرف ویٹ کرنے کے لیے. وَإِذَا بِصَوْتِ شَابٍ تو دیکھا کہ آواز ہے ایک نوجوان کی.
یبکی جو رو رہا تھا، ویقول اور کہہ رہا تھا، وعزتک قسم ہے تیری عزت کی، وجلالک اور تیرے جلال کی، بزرگی کی، ما اردت بمعصیتک نہیں میں نے ارادہ کیا تیری نافرمانی کا، مخالفتک تیری مخالفت کرتے ہوئے، میں نے اس لیے گناہ نہیں کیا کہ میں تیری مخالفت کرنا چاہتا تھا، تیرے حکم کو ماننا نہیں چاہتا تھا، ولا عصیتک اور نہ میں نے نافرمانی کی تیری، ہی نہ عصیتک جب میں نے نافرمانی کی تیری، وانا بنکالک جاہل کہ میں تیری سزا سے جاہل ہوں، ایسا نہیں تھا کہ مجھے سزا کا پتہ نہیں تھا، نکال لما بین یدی پڑھا نا، نکال یعنی میں تیری سزا سے ناواقف نہیں تھا، جاہل نہیں تھا، ولا لعقوبتک متعرض اور نہ تیری سزا کے لیے نشانہ بننے والا، یعنی کہ میں اس بات سے غافل نہیں تھا کہ تیری سزا نہیں ہوگی مجھ پر، ولا بنظرک مستخف اور نہ تیری نظر کو ہلکا جاننے والا کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے پتا تھا تو دیکھ رہا ہے، ولکن سولت لی نفسی لیکن میرے نفس نے میرے لیے اس معاملے کو آسان کر دیا۔ یہ کہاں آتا ہے قرآن میں؟ سورۃ یوسف میں آتا ہے اس معنی کی ادائیگی۔ وغلبت علی شقوتی اور غالب آ گئی مجھ پر میری بدبختی، یہ کہاں آتا ہے؟ ربنا غلبت علینا شقوتنا، کون سی صورت ہے؟ سورۃ المومنون کے آخر میں آتا ہے کہ اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی۔ وغرنی اور دھوکے میں ڈالا مجھے، سترو کا تیرے پردے نے، المرخا جو ڈالا ہوا ہے، علیہ مجھ پر، یعنی تو نے میرے گناہ کو ڈھانپا ہوا ہے، تو چھپ کے میں نے جو غلط کام کیا وہ اس وجہ سے کر لیا کہ کوئی اور دیکھ نہیں رہا، ورنہ مجھے احساس تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ یہ ہے اعتراف گناہ، یعنی یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، مجھے یہ ساری باتیں پتہ تھی لیکن پھر بھی میرا نفس مجھے پھسلا گیا اور اس وقت میری بدبختی مجھ پہ غالب آ گئی۔ والآن اور اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، فمن عذابک من ینقذنی تیرے عذاب سے کون مجھے بچائے گا، وبحبل من اتصل ان قطعت اور رسی من اتصل جس سے میں جڑوں، ان قطعت حبل کا اگر کٹ جائے تیری رسی، انی مجھ سے، اور میں کس کی رسی سے جڑوں، کس کی رسی پکڑوں، کس کی رسی تھاموں اگر تیری رسی مجھ سے کٹ گئی، یعنی تو نے مجھے چھوڑ دیا تو پھر میرا کوئی نہیں۔ واہ سوءتاہ ہائے برا ہو، من تسرم ایامی گزرنا میرے دنوں کا، فی معصیت ربی میرے رب کی نافرمانی میں، یعنی برا ہو یا ہائے غم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، واہ سوءتاہ ہائے غم، ہائے افسوس، کس پر افسوس کر رہا ہے؟ ان دنوں پر جو نافرمانی میں گزرے اپنے رب کی۔ یا ویلی ہائے ہلاکت میری، ہائے افسوس، کم اتوب کتنی دفعہ میں توبہ کروں، وکم اعود کتنی دفعہ واپس پلٹوں، قد حان علی تحقیق وقت آ گیا ہے میرے لیے، ان استحی من ربی کہ میں شرم کھاؤں اپنے رب سے، یعنی کب تک گناہ کرتا رہوں گا؟ اگر رب نے پھر مجھ پر رحم نہ کیا، رب سے تعلق کٹ گیا، تو پھر مجھے کون ہے بچانے والا، چھڑانے والا؟ تو یہ توبہ کرنے کا ایک انداز ہے، مناجات ہے۔ ہر شخص اپنے انداز میں توبہ کرے۔ ایک تو یہ قرآنی اور مسنون دعائیں آپ کو دے دی گئی ہیں، ان کو آپ پڑھ کے توبہ کر سکتے ہیں، اور ایک یہ کہ انسان اپنی زبان میں اپنے رب سے سرگوشیاں کرے، چپکے چپکے۔ سرگوشی کس کو کہتے ہیں؟ جیسے زکریا علیہ السلام نے کی تھی، اذ نادى ربہ نداء خفیا، چپکے چپکے باتیں کرنا۔ آپ دیکھیں کہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، اس سے ہم اپنے راز شیئر کرتے ہیں، سیکرٹس، اس سے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ جیسے بچہ ہوتا ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد آ کے ماں کے کان میں بات کرتا ہے، حالانکہ بات کوئی خاص امپورٹنٹ نہیں ہوتی، چپکے 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 باتیں کرتا ہے۔ کیوں؟ توجہ لینے کے لیے، اٹینشن لینے کے لیے۔ تو ہمیں بھی اپنے رب کی توجہ لینے کے لیے چپکے چپکے رب سے باتیں کرنی چاہیے، جو کسی اور کو پتہ نہ ہو۔ اس سے ڈرنا بھی چاہیے، اس سے امید بھی رکھنی چاہیے، اپنی غلطیوں کا بتانا چاہیے، اللہ تعالیٰ میں نے یہ غلطی کی ہے، میں نے یہ بھی گناہ کیا ہے، میں اس کا بھی اعتراف کرتی ہوں، اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو پھر میرا کیا ہوگا، میری تو ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے،
تو کرنے کا کام کیا ہے؟ حسن خاتمہ مانگنا اور رب سے سرگوشیاں کرنا. اپنے لیے لکھ لیجئے ہر روز یا ہر تھوڑے دنوں کے بعد کچھ نئی عادت اپنے اندر ڈال لیا کرے نا جو اپنے انجام کے اعتبار سے بہتر ہو. تو پھر وہ چھوٹا سا کام ہوتا ہے, چھوٹی سی بات ہوتی ہے, لیکن عادت میں شامل ہو جاتی ہے اور اس سے بڑی خیر پھوٹتی ہے. نہ کرنا آتا ہو تو نہ کرنا آتا. کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کی سرگوشیاں کریں کیونکہ آتی نہیں, یہ خیال ہی نہیں, اس طرح توجہ نہیں ہوتی. ہم توبہ کرتے بھی ہے تو بس لگے بندے انداز میں اور بس دل کی باتیں نہیں رب سے کرتے. کیا سوچ کے نہیں کرتے؟ اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہے. بھائی پتا ہے لیکن آپ خود بھی تو بتائیں. بعض اوقات کتنے ہی قصے ہوتے ہیں جو گھر والوں کو پتا ہوتا ہے, کیسے ہی لطیفے ہوتے ہیں لوگوں کو پتا ہوتا ہے پہلے سے, بار بار وہ سنائے جا رہے ہوتے ہیں. تو چاہے رب کو پتا ہے, رب کو تو ہمارے اس عمل سے پہلے ہی, ہماری زبان سے الفاظ نکلنے سے پہلے ہی پتا ہے کہ ہم کیا بولنے والے ہیں. اس کا علم کی تو کوئی ابتدا انتہا ہی نہیں, ہر چیز کو گھیرے ہوا ہے. وسع ربی کل شیء علما. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے رب سے باتیں نہ کریں. اب کوئی آپ میں سے کچھ کہے؟ استاذہ آج جو ہے نا ہم نے اپنے ضمیر کے زنگالود کواڑوں پہ دستک دینا ہے اور اس کو کھول کے اللہ کے حضور سجدہ ریزوں کے معافی کی دعا مانگنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ہم نفس کو ہر بات پہ ٹوکنا چاہیے, کیونکہ اگر نفس کو اس طرح چھوڑ دیا جائے تو ایک وقت آ جاتا ہے کہ اتنا سرکش اور بے قابو ہو جاتا ہے کہ کبھی ہمارے قابو میں نہیں آتا پھر. لیکن اگر اس کو بار بار یاد کروا جائے ہر کام کے انجام اور آغاز اور اس سے باخبر کر دیا جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے, یہ پھر ہمارے قابو میں ہو جاتا ہے. سازا میں سوچ رہی تھی کہ میں ایک خالق سے اور ایک مخلوق سے توبہ کرنے کی نا اس کو کمپیئر کر رہی تھی. تو مخلوق سے جب ہم سوری کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, اپنے آپ سے پہلے مخلص ہوتے ہیں, اپنے آپ کو میسج کنوے کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں اس کی نافرمانی تو نہیں کروں گی. اور جب ہم اس سے سوری کرتے ہیں ہم اس کو بھی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ آج کے بعد میں ایسا کام نہیں کروں گی جس سے تمہیں غصہ آئے گا. اور اگر خیال بھی گزرے ہمارے دل میں کہ ہم دوبارہ یہ کام کریں, فوراً سے اس بندے کا خیال آتا ہے وہ پھر مجھ سے ناراض ہو جائے گا. لیکن جب خالق سے ہم توبہ کرتے ہیں, بس ایک زبان سے ہم توبہ کرتے ہیں. ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی نا کہ ہم اب روئیں, آنسو بہائیں, تو میں ایسے بھی ایک لڑکی کو جانتی ہوں جو کہتی ہے مجھے توبہ کرتے ہوئے رونا نہیں آتا, مطلب اپنے گناہوں کی جب معافی مانگتی ہوں رونا نہیں آتا. میں اپنے کسی دکھ کو یاد کرنے لگ جاتی ہوں جس کی وجہ سے مجھے رونا آتا ہے لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوتا. تو میں یہ سوچ رہی تھی جب وہ اپنے گناہوں پر روتی ہی نہیں ہے تو اس کا دل کیسے مطمئن ہوگا. اور ایک اور پوائنٹ ابھی میرے مائنڈ میں آیا تھا کہ میں نے ایک بک میں پڑھا تھا کہ اپنی دعاؤں میں جتنا حصہ آپ درود شریف کا کرو گے نا تو وہ زیادہ قبولیت کی قبول جلدی ہوتی ہیں. لیکن جب تک ہم اپنے الفاظ سے اپنی زبان سے وہ دعائیں نہیں کرتے ہیں نا ہمیں کو مزہ نہیں اتنا زیادہ آتا. مطلب جب تک زبان سے دعا نکالتے ہیں تب یقین زیادہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنیں گے, اگرچہ ہم ہمارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں. یہ جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی, بعض اوقات ہم توبہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری عادت بھی نہیں ہوتی. تو بچپن سے اگر ہم عادت ڈالیں, بچے کوئی مسٹیک کریں تو انہیں فوراً کہے توبہ کریں. بالکل. تو یہ بھی جو ہے اور اللہ سے توبہ کرنے, کیونکہ جب بچہ کوئی غلطی کرتا ہے نا تو وہ صرف ماما سوری کرتا ہے, آپ مجھے معاف کر دیں. تو اس کو اس وقت سکھانا چاہیے کہ میں تو کر دوں گی لیکن آپ اللہ سے معافی مانگو کہ آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. ہم اس کو اپنا پرسنل معاملہ نہ بنائیں, ایگو کا معاملہ نہ بنائیں. اس بچے کو یہ احساس ہو کہ ماں کی نافرمانی بھی ایسا نہیں کہ صرف ماں کو ناراض کرنے والی چیز ہے, یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. استاد میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو معافی ہم لوگ رات کو اٹھ کے مانگتے ہیں نا, ایک بار ایسا ہو کہ مطلب میں رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی ہے اور مطلب کافی تھکی ہوئی تھی, کچھ ایسا بھی ہوا تھا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں, اتنا بے چینی اندر مطلب جیسے کچھ چل رہا تھا. تو میں اٹھی, میں نے نماز پڑھی. تو جب میں نے مطلب اس وقت رو کے جو توبہ کی اور نماز پڑھی تو اس کے بعد اتنی مطلب کیونکہ وہ تنہائی کا وقت تھا نا, سب سو رہے تھے. تو یہ واقعی بات ہے کہ رات کی تنہائیوں میں جو اور اکیلے بستر میں منہ دے کے جو اللہ سے باتیں ہو سکتی ہیں, یا رونا ہو سکتا ہے اور معافی مانگنا ہو سکتا ہے, اس کا کوئی پیرالل نہیں. اور اس پہ اتنا مزہ آتا ہے کہ انسان کہتا ہے میں روز ہی ایسے کروں. بالکل. تو انسان پھر اپنے آپ کو, اور خاص طور پہ رات کا پچھلا حصہ, اسی لیے جنت میں جانے والوں کی کوالٹی بتائی گئی ہے وبالاسحار ہم یستغفرون, کہ وہ راتوں کو استغفار کرتے ہیں. استاذہ پہلے یا دوسرے لیکچر سے جب سے گناہ کی بات شروع ہوئی ہے
تو میں سوچ رہی تھی کہ گناہ آگ کی طرح ہوتے ہیں, مطلب آئی واز ویژولائزنگ اٹ. تو جب جسم پہ لگتے ہیں, اگر ویژولی ہمارے سامنے والے حصے پہ لگے تو ہمیں جلدی پتہ چلتا ہے. جیسے روٹی بناتے ہوئے اکثر ہاتھ جل جاتا ہے, تو جتنی سینسٹیو اسکن ہوگی نا اتنی جلدی آگ کا احساس ہوگا اور ہم پیچھے کر لیتے ہیں. مطلب جتنا ہمارا دل نرم ہوگا اور نیکی کی طرف راغب ہوگا, گناہ کا احساس بھی اتنی جلدی پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگر جیسے بعض لوگوں کے بال پیچھے سے جل جاتے ہیں یا دوپٹہ پیچھے سے جل رہا ہو, تو ان کی جلن زیادہ ہو جاتی ہے, کیونکہ دے کانٹ سی اٹ, دے کانٹ فیل اٹ, کیونکہ ان کے کپڑے وغیرہ وہ ہائڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں. بعضوں کا دوسرے کو بتانا پڑتا ہے, اچھا وہ بچا لو, یا نیچے کپڑے وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے. تو میں اس کو اپنے امر بالمعروف سے ریلیٹ کر رہی تھی لوگوں کے ساتھ, کہ بعض اوقات جب گناہ ہوتا ہے, ہمارے جسم پہ آگ لگتی ہے تو گوشت جلتا ہے اور اس کی بو ہوتی ہے اور اس کے تعفن ہوتا ہے. بعض لوگوں کو ان کا دل جب جلتا ہے گناہ سے, ان کو وہ بو محسوس نہیں ہوتی ہے, کسی دوسرے کو آ کے بتانا پڑتا ہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو, اور فیل اٹ, تب جا کے اس کی فیلنگ کا احساس ہوتا ہے. لیکن ہمارے ساتھ مجموعی طور پہ بعض اوقات یہ کہ ہم مثلاً یا پھر کسی اور وجہ سے ہم دوسرے کی غلطی نہیں اس کو بتاتے, اور یہ اتنی بڑی بات ہے. اگر وہ اس غلطی کے ساتھ 1 سال 2 سال آپ کے سامنے سروائیو کر رہا ہے اور یو آر ناٹ ٹیلنگ اٹ, تو یہ آپ بھی اس گناہ میں شریک ہے کسی طریقے سے. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور دوسرا, اپنے آپ کو تھوڑا مزید سینسٹیو بنانا چاہیے ٹورڈز گناہ, کیونکہ کافر ایسا ہے, بے شک مکھی ہے یا بے شک پہاڑ ہے, گناہ اپنا اثر رکھتا ہے, اور اگر وہ فیل کروا رہا ہے اپنا آپ, تو وہ نہیں جائے گا جب تک استغفار کی یا توبہ کی طرف نہیں جائے. Assalamu alaikum. Ustaza, the last point 10 on page 37 in this, I came across a hadith on Facebook the other day. I would like to share it. I don't know how authentic it is, but it says that a man came to Hassan al-Basri and said, I heard you say that if you commit sins, then Allah prevents you from things. I do all the sins that you can think of, and I don't do many good deeds, and I have a beautiful wife and beautiful kids and a lot of money and land, and I am successful. Allah did not prevent me from anything. How is it that you say that because of sins Allah prevents you? He replied, do you pray Qiyam al-Layl? Do you enjoy your dua? Do you enjoy your salah? That is enough prevention that He prevented you from communicating with Him. Yes. اصل میں ہم نعمتیں صرف سمجھتے ہیں مادی چیزوں کو, تو اللہ کی عبادت کی لذت ہے وہ ہم میں سے کتنوں کو نصیب ہے. سزا آیت یاد آ رہی تھی, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. تو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ سب سے پہلا جو سٹیپ ہوگا توبہ کی طرف جانے کا, وہ یہ کہ انسان اپنی غلطی مانے, ایکسیپٹ کرے. یہ آج کل بہت ٹرینڈ ہوتا جا رہا ہے کہ اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ میری غلطی ہے, لیکن وہ دوسرے پہ ڈال دی جاتی ہے. ایون بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو بلیم کر دیتے ہیں کہ نہیں آپ نے, اور یہ ایک ابلیسی صفت ہے کہ جو ابلیس نے جو ہے وہ ایون اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا کہ بما اغویتنی. بالکل. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور یہ بھی شیطانی کام ہے کہ اپنی غلطی خود کرنا اور الزام دوسرے کو دینا. ایسا شخص توبہ کب کرے گا؟ میں ایک آپ سے رہنمائی لینا چاہتی ہوں کہ آج کا میڈیا آپ جیسے لوگوں سے مستفید ہو رہا ہے, اور اس کے کچھ بیڈ ایفیکٹس ہمیں توبہ طائب کے اس طرح کہ ہم گناہوں سے کیسے, ان گناہوں کا کیسے ازالہ کریں, کفارہ کریں, کہ جو ہم نے کیے اور ان پر نادم بھی ہوئے اور آئندہ نہ کرنے کا ہم کچھ ارادہ بھی رکھتے ہیں. جیسے کہ شادی ہم نے کچھ ایسی اٹینڈ کی جس میں بے پردگی کی بہت زیادہ, اور پھر اس پہ شرمندہ ہوئے. لیکن اب آپ بس آئندہ کے لیے اگر چھوڑ دیں تو, اور دوسروں کو بھی روکیں. جہاں پر بے پردگی ہو رہی ہے, ابھی جاری ہے, جو میرے تو ہاتھ میں نہیں ہے لیکن اوروں کے ہاتھ میں چلی گئی, تو وہ مجھے مطلب مجھے اس پہ شرمندگی ہوتی ہے کہ میری تصویریں. سب سے پہلے تم اپنے آپ کے ذمہ دار ہیں, اور پھر اس کے بعد جتنے لوگوں تک ہم پہنچ سکیں, جتنوں کو بتا سکیں. اوکے, جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.